کہ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ مبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ سبھی حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء سے خطاب فرمایا ہے، تو وہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور خطاب کیا ہے۔ تو نبی اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں خطاب کا کیا انداز ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کا کیا انداز ہے قرآن پاک میں، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی افضلیت اس سے کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کو افضلیت عطا فرمائی ہے، وہ افضلیت انداز خطاب سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جب مخاطب کیا تو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا، اور ہمارے نبی کو کبھی نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے خطاب کرنا کہ جس میں آپ کا نام نہ آئے، آپ کی صفت کا ذکر ہو، یہ آپ کی افضلیت کو بتاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار تھے تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمن کے گلے پہ جب چھری چلا دی تو آسمان سے ندا آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہ وادی مبارک میں پہنچے، بقعہ مبارکہ میں پہنچے، مدین سے نکل کر کے جا رہے تھے تو ایک درخت کے پاس پہنچے، اللہ نے وہاں تجلی فرمائی۔ اس کے بعد درخت سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا اور فرمایا یوسف اعرض عن ھذا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا سے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو سارے انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا گیا، لیکن جب حضور کو پکارنا ہوا تو یہ نہیں فرمایا یا محمد یا احمد، ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ ہم وہ لفظ کہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں پہ نبی آیا ہے، دوسری جگہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے پیغمبر، کھڑے ہو جائے، لوگوں میں تبلیغ کریں۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یاسین حضور کا نام ہے، طٰہٰ حضور کا نام ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ یاسین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کے بعد انکا فرمایا تو اسی سے کہتے ہیں کہ یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو اللہ نے کہیں ان کو مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں نبی کہا، کہیں رسول کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں کہ یاسین کہا۔ یہ مقامات بتاتے ہیں کہ بس ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج از لائٹ کے پلیٹ فارم سے انوار القرآن نشریات۔ انشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی بڑا ہی پیارا موضوع ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اب تک کا سب سے اچھا، سب سے پیارا موضوع ہے، تو یہ بے جان نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے درمیان ماہ نور، ماہ ربیع النور شریف جلوہ گر ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کریں گے۔ آئیے جو ہے استاد کریم حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ سید المرسلین ہیں، جو ہے رسولوں کے سردار ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقامات رفیعہ عطا فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بلا شبہ افضل و اعلیٰ ہیں، مگر قرآن پاک میں حضرت اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بیان ملتا ہے، اگر ہے
تو ہمارے ناظرین کو ضرور جو ہے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس ماہ مبارک کی آمد پر آپ کو اور سارے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ماہ مبارک کی مقدس ساعتوں میں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، بے شک۔ اور اس حوالے سے ہمارے شعراء اور ہمارے اسلاف کرام نے بڑے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ بے شک۔ انہی اشعار میں سے دو شعر آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں جی جی، کہ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، کیا بات ہے، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، سبحان اللہ، کیا بات، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو، سبحان کہ اللہ، تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ مبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ سبھی حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقامات رفیع عطا فرمائے ہیں۔ جی مختصر الفاظ میں، اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جی، کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سبحان اللہ، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا شبہ افضل الانبیاء والمرسلین ہیں، جی اور قرآن کریم میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ جی تو قرآن کریم میں کہیں صراحت کے ساتھ آپ کی افضلیت کا ذکر ہے، جی، تو کہیں پہ مختلف طریقوں سے اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ آیت میثاق میں آپ کی افضلیت کا ذکر ہے۔ آپ کی بعثت کا جو انداز بیان کیا ہے، قرآن نے بعثت کا طریقہ بیان کیا ہے، جی اس میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ کا جو آپ سے جو خطاب کا انداز ہے، اس سے آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ جی، اور اسی طریقے سے مختلف واقعات کے ضمن میں بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور بزرگی ثابت ہوتی ہے۔ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقے سے جو ہے افضلیت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے پوچھوں گا، صراحت کے ساتھ آپ نے کہا، تو صراحت کے ساتھ کہاں کس مقامات پہ جو ہے موجود ہیں، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں ہم نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی۔ جی پھر اس کے آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، انہی رسولوں میں سے کوئی رسول وہ بھی ہے کہ جس سے اللہ نے کلام فرمایا۔ جی ورفع بعضهم درجات، اور ایک رسول وہ ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے بہت زیادہ بلند کر دیا۔ بے شک، یہاں ورفع بعضهم درجات کی تفسیر میں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے درجات کو دیگر انبیاء کے درجات سے بلند فرمایا ہے، اور آپ سب سے افضل رسول اور نبی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ آیت میثاق میں بھی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وضاحت فرمائیں۔ جی، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آیت میثاق کیا ہے۔ جی تو آیت میثاق یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جی جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا۔ جی وہ عہد یہ تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دوں، تمہیں کتاب دے دوں اور تمہیں تمہاری قوموں کے درمیان بھیج دوں، تم اپنی قوموں کے درمیان
کار نبوت پہ معمور ہو کر کے تبلیغ کا کام کرتے رہو۔ اسی دوران اگر ہمارے رسول آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہو جاتے ہیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہیں ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو، کیا میرا بھاری ذمہ قبول کرتے ہو؟ تو انبیاء نے کہا اقررنا، بلا شبہ پروردگار ہم نے اسے قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، تم خود بھی گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ پھر فرمایا فمن تولی بعد ذالک، جو اس کے بعد اپنے عہد سے پھر جائے گا تو وہ نافرمان ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے یہ فرمایا ہے، ان سے عہد لیا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ ہمارے نبی کے بارے میں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا حکم پا کر کے وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان سے عہد لینے کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتانا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کے خاطر ہم تم سے عہد لے رہے ہیں۔ اور عہد کس چیز کا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور مدد کرنا، تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر یہی پہ بات ختم نہیں کی، فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو؟ تو فرشتوں ان ملائکہ ان انبیاء کرام نے فرمایا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ قبول بھی کرتے ہو، ہم جو ذمہ داری دے رہے ہیں کیا اس کو قبول کرتے ہو؟ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ ہاں انہوں نے ذمہ لیا، انہوں نے ذمہ لیا، سب نے ذمہ لیا۔ اسی پہ بھی اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم نے میرے نبی کی اطاعت کرنے، ان پہ ایمان لانے، ان کی مدد کرنے کے حوالے سے جو ذمہ لیا ہے اس پہ تم بھی گواہ ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اس کے آگے کی جو بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس حکم کے بعد انحراف کرتا ہے، یہ عقلاً محال ہے کہ نبی کوئی اللہ سے عہد کرے، اللہ سے کوئی عہد کرے اس کے بعد پھر اس سے پھر جائے، لیکن مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اب اگر کوئی اس عہد سے پلٹ جاتا ہے تو پھر وہ نافرمان شمار کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اس طور پہ بیان فرمائی کہ سارے انبیاء سے عہد لیا کہ تم ان پہ ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے اگر وہ تمہارے درمیان آ جاتے ہیں، اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے تو تم ان کے امتی بن کر کے کام کرو گے اور ان کے متبع بن کر کے ان کی شریعت پہ عمل کرو گے۔ اچھا، آیت میثاق سے یہی آیت مراد ہوتی ہے، لیکن ایک اور آیت میثاق بھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میثاق نہیں ہے، اس حوالے سے میثاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا کہ تم تبلیغ کا کام کرو گے، ہر نبی سے علیحدہ علیحدہ میثاق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں اس کا جو ذکر کیا ہے، اس کی جو انبیاء کرام سے میثاق کے حوالے سے جو ذکر آیا، اس کے بعد جو انبیاء کے ناموں کی ترتیب ہے وہاں سے بھی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا۔ وَمِن کا، اے نبی ہم نے آپ سے میثاق لیا۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، حضرت نوح سے لیا، حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت موسیٰ سے لیا، حضرت عیسیٰ سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے اجمالاً ذکر کیا کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لیا کہ تم اپنی قوم میں جاؤ گے، تبلیغ کرو گے، میرا پیغام پہنچاؤ گے۔ اب اس اجمال کی تفصیل بیان کرنی تھی، یا تو زمانے کے اعتبار سے بیان ہوتی، تو زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، زمانے کے اعتبار سے ترتیب آ رہی۔ لیکن ان تمام انبیاء کرام سے پہلے الگ سے حضور کے بارے میں فرمایا وَمِن کا، ہم نے انبیاء سے میثاق لیا اور آپ سے میثاق لیا اور نوح سے میثاق لیا۔ زمانہ حضور کا بعد میں ہے، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس ذکر میں سارے انبیاء کے بعد آنے والے نبی کو سارے انبیاء پہ مقدم کر کے ان کی عظمت بتا دی کہ یہ سید الانبیاء ہے اور امام المرسلین۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میثاق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کا ذکر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا اسٹیپ جو ہے حضرت ہے کہ قرآن پاک میں جو بعثت کا ذکر آیا ہے،
ان جگہوں پر بھی اللہ پاک نے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان فرمائی ہے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ جی، قرآن کریم میں انبیاء کرام کی بعثت کا ذکر ہے اور حضور کی بھی بعثت کا ذکر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو دیگر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو ان کو ان کی قوموں کی جانب مبعوث فرمایا۔ اور قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کا ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی جانب ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے جو ہے سمود کی جانب صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی جانب شعیب کو بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو بنو اسرائیل کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ ہم نے دیگر انبیاء کے بعد موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط جب اپنے قوم سے بات کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی ان کے قوم کے خاطر۔ تو یہاں پہ سارے انبیاء کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا ذکر فرما رہا ہے، اور جن کی جانب بعثت ہو رہی ہے ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، عاد کی جانب جو ہے حضرت ہود کو بھیجا، اور سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تو امت کی مقدار بھی بیان کر دی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس کو 1,00,000 یا اس سے زائد افراد کی جانب بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا ذکر کیا تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک محدود قوم کی جانب بھیجا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہوا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، بلکہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی جانب بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے سارے لوگوں میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ اللہ بڑی عظمت والا ہے کہ جس نے اپنے نبی کے اوپر کتاب اتاری، کیوں؟ لیکون للعالمین، سارے عالم کے لیے وہ نذیر بن جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ جو انداز بعثت ہے ہر نبی کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کی جانب رسول ہے، وہ اپنی قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ یہ سارے لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ افضلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قرآن پاک میں جو ہے جہاں اللہ پاک نے تمام انبیاء سے خطاب فرمایا ہے تو وہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور خطاب کیا ہے، تو نبی اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں خطاب کا کیا انداز ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کا کیا انداز ہے قرآن پاک میں، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی افضلیت اس سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جی، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کو افضلیت عطا فرمائی ہے، وہ افضلیت انداز خطاب سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جب مخاطب کیا تو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا، اور ہمارے نبی کو کبھی نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے خطاب کرنا کہ جس میں آپ کا نام نہ آئے، آپ کی صفت کا ذکر ہو، یہ آپ کی افضلیت کو بتاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار تھے، اور جب مدت مکمل ہو گئی، جودی پہاڑ پہ کشتی رکی تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک، اے نوح اب سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو قربانی پیش کی تھی، تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کے گلے پہ جب چھری چلا دی تو آسمان سے ندا آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے
جب وہ وادی مبارک میں پہنچے، بقعہ مبارکہ میں پہنچے، مدین سے نکل کر کے جا رہے تھے، تو ایک درخت کے پاس پہنچے، اللہ نے وہاں تجلی فرمائی۔ اس کے بعد درخت سے آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا اور فرمایا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ رہو۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا سے کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ سے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو سارے انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا گیا، لیکن جب حضور کو پکارنا ہوا تو یہ نہیں فرمایا یا محمد یا احمد، ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ ہم وہ لفظ کہے، بلکہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، داعی، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ نبی آیا ہے، دوسری جگہ آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اپنی قوم کی جانب وہ پیغام پہنچا دے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر رات کو تھوڑا قیام کرے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے پیغمبر کھڑے ہو جائے، لوگوں میں تبلیغ کرے۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یاسین حضور کا نام ہے، طٰہٰ حضور کا نام ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ یاسین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا اور فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کے بعد انک فرمایا تو اسی سے کہتے ہیں کہ یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو اللہ نے کہیں ان کو مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں نبی کہا، کہیں رسول کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں پہ یاسین کہا۔ یہ مقامات بتاتے ہیں کہ بس ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا بیان سن رہے ہیں۔ حضرت آداب گفتگو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، تو اس کے حوالے سے وضاحت فرمائے کہ کیسے ہے اور کہاں ذکر ہے اس کا۔ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو کا انداز قرآن نے بیان کیا ہے، جی، اور کس کی گفتگو کا؟ ان کی قوم کا۔ انبیاء کے ساتھ ان کی قوم کیسے بات کرتی تھی، انبیاء کے ساتھ ان کی امت کیسے خطاب کرتی تھی، عرض کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی بارگاہ میں کس طریقے سے گفتگو کی جائے۔ قرآن نے جب دونوں کا ذکر کیا ہے تو اس انداز سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، ان کی امت کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، ان میں اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی قوم جب ان کے نبی سے گفتگو کرتی ہے تو وہ جو کیفیت تھی اس کو جو قرآن نے نقل کیا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ قومیں اپنے نبی کو ان کا نام لے کر پکارا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، حضرت نوح سے ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح آپ نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ جدال کیا، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، جدال کیا اور خوب جدال کیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شکنی کی تو ان کو طلب کیا گیا، اور اس کے بعد اس قوم نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم کا نام وہاں پہ ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، نازل کرے گا؟ تو انبیاء کرام سے ان کی قوم جب خطاب کرتی تھی تو اسی انداز سے کہا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کی قوم نے کہا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی باتیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے، حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوموں نے ایسے ہی کہا کہ یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا،
اے صالح ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر کے نہیں آئے۔ تو ساری قومیں اپنے اپنے انبیاء سے ان کے ناموں کے ساتھ خطاب کیا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ کوئی ان کو ان کا نام لے کر کے پکارے، بلکہ اللہ نے پہلے ہی حکم فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جب تم اپنے نبی کو پکارو تو ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ جب بھی ان کو پکارنا ہو تو بصد ادب و احترام یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، اور وہ بھی اتنی آواز میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کے حضور تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، اس شان کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس ادب و احترام کے ساتھ انہیں پکارو۔ یہ جو انداز گفتگو، آداب گفتگو کی تعلیم ہے، یہ تعلیم بتاتی ہے کہ جو مرتبہ ان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں اس میں کوئی ان کا شریک ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہے طریقۂ دفاع میں جو قرآن پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کی گئی ہے، اس کا انداز کیا ہے اور کہاں اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ذکر ہے تو اس میں ایک طریقۂ دفاع کہہ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جو دفاع کیا ہے اس اور انبیاء کا بھی دفاع ہوا ہے۔ تو لوگ انبیاء کرام کے شان اقدس میں بھی نازیبہ کلمات کہتے تھے، تو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن جو انداز دفاع ہے تو اس انداز سے بھی حضور کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے۔ جب انبیاء کرام کے خلاف ان کی قوموں نے کچھ کہا تو ان انبیاء کرام نے خود اس کا جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے، تو سورہ اعراف میں ہے، انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا ہم ترجمہ تو بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، گمراہی میں تم ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بڑی ابلہی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو سچائی کے خلاف دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کرام کو جب ان کی امت نے کچھ کہا تو انبیاء کرام نے خود اس کا دفاع کیا اور کہا کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ان کی قوم نے کچھ کہا، کفار نے کچھ کہا، تو اللہ رب العزت نے حضور کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ آپ جواب دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے خود دفاع کی آیتیں نازل ہوئی۔ ابو لہب نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا سارے لوگوں کو اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو اس نے کہا تباً لک سائر اليوم اجمعتنا لہذا، آپ کا برا ہو، کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو جواب میں حضور نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ دن تک وحی نہیں نازل ہوئی، تو کفار نے کہا کہ ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلہ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب بیزار ہو چکا ہے ان کا رب ان سے۔ تو اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہے۔ اسی طریقے سے عاص بن وائل سہمی ایک بدبخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند کا جب وصال ہو گیا تو اس نے کہا کہ ان کی نسل اب منقطع ہو گئی، اب ان کو اولاد نہیں ہوں گی، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ کہا یہ ابتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، جو آپ کو برا کہتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی نسل منقطع ہوگی، ورنہ آپ کی نسل کا تو یہ عالم ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں،
تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے انہیں شعر سکھایا نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہے بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، اللہ کی عطا سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے جب کفار نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو اللہ نے تسلی دی حضور کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب ان کے رسول نہ ماننے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہ اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے تو نہ دے، یہ آپ کی رسالت کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے۔ سورہ رات کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کے بعد وہ لوگ کافی ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم ہے۔ اور اس گواہی کی عظمت کیا ہے اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، اور سورہ انعام میں فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی آپ ان سے بیان کیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہوتی ہے، کسی انسان کی، دوسرے جنات کی، ملائکہ کی، یا دیگر مخلوقات کی، ساری کائنات کی گواہی ایک طرف، اللہ کی گواہی ایک طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ یہ بیان کر دے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اس کے بعد آپ کہے کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اللہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو دفاع کا انداز ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا ہے۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ مقامات رفیع اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بھی آپ کی افضلیت کا ذکر ہے، آیت میثاق میں بھی آپ کی افضلیت کا ذکر ہے، اسی طریقے سے جو بعثت کا انداز ہے کہ سارے لوگوں کی جانب رسول بنا کے بھیجا، یہ بھی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ سے جو خطاب کا انداز ہے کہ آپ کا کہیں نام نہیں لیا، ہمیشہ جو ہے توصیفی کلمات کے ذریعے سے آپ کو مخاطب کیا، یہ بھی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ کی قوم کا جو آپ کے ساتھ معمول تھا کہ قوم کو پہلے ہی پابند کر دیا گیا کہ نبی کو اس طریقے سے پکارنا ہے، یہ آپ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تحفظ ناموس رسالت کی تعلیم دینے کے لیے خود اپنے نبی کی طرف سے دفاع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیے جانے والے نازیبہ کلمات کا دفاع کیا، رد کیا۔ یہ سب بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات پر کہ سید الانبیاء و امام المرسلین، افضل الانبیاء و امام المرسلین صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ آپ کا وہ وصف ہے کہ جس میں اولین و آخرین میں سے کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ یقیناً سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضلیت کے حوالے سے قرآن پاک میں کہاں کہاں مختلف جہات سے جو ہے انبیاء کرام اور تمام نبیوں پر جو افضلیت کا بیان ذکر ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ بھی ہم دوسرے ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔